السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر انهم لن يضروا الله شيئا يريد الله الا يجعل لهم حظا في الاخرة ولهم عذاب عظيم۔ ان الذين اشتروا الكفر بالايمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب علیم۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ان لوگوں کا کفر کے بارے میں دوڑ دھوپ کرنا یہ آپ کو غمگین نہ بنا دے۔ بے شک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ بے شک اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیا، وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی بگاڑ نہ سکیں گے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ معزز سامعین کرام، سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 اور اسی سورت سے ابھی آپ کے سامنے آیت نمبر 176 یعنی 176 177 یہ دو آیات ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ دونوں آیتوں کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ دونوں آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو باتیں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کی ہے۔ پہلی بات یہ کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ بھی اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے، ان کو تکلیف پہنچانے کے لیے، ان کو مصیبت میں ڈالنے کے لیے دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، اس سے آپ کو بالکل غمگین نہیں ہونا چاہیے۔ اور دوسری بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بیان فرمایا کہ جو لوگ بھی اسلام کا اور مسلمانوں کا کچھ بگاڑنا چاہ رہے ہیں، وہ ان کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے۔ معزز سامعین کرام، سب سے پہلے یہ بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کی جماعت بہت زیادہ بڑی نہیں تھی، لیکن اس کے باوجود اس زمانے میں جتنے بھی کفار و مشرکین کی جماعتیں تھیں، وہ تمام کے تمام مسلمانوں کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو، اسلام کو مٹانے کے بالکل در پہ تھے۔ ہر حال میں چاہتے تھے کہ اسلام کو مٹا دیا جائے، چاہے وہ مشرکین مکہ تھے، چاہے وہ مشرکین مکہ رہے ہوں، یا پھر یہود مدینہ ہوں، چاہے وہ منافقین ہوں، چاہے دوسرے قبائل ہوں۔ تمام لوگوں کی یہی چاہت تھی، ان لوگوں کی کمپلیٹ یہی کوشش تھی۔ وہ لوگ ہر حال میں اسی بات کے اوپر آمادہ تھے کہ اسلام کو اور مسلمانوں کو اس دنیا سے ناپید کر دینا ہے، اسلام کو ہر حال میں کچل دینا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی بات کی اس آیت کریمہ میں تسلی دی ہے اور کہا کہ وَلَا يَحْزُنكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فِي الْكُفْرِ۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جو لوگ کفر کے بارے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، یہ چیز آپ کو غمگین نہیں بنائے، کیونکہ یہ لوگ اسلام کا، مسلمانوں کا، آپ کا کچھ بھی بگاڑنے کا اختیار نہیں رکھتے ہیں۔ معزز سامعین کرام، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دوسرا غم اس بات کا بھی تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کریم کو اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ تعلیمات لوگوں کو دیا تھا، ان تعلیمات کے ذریعے سے لوگوں کے دلوں میں اسلام کی محبت کو جگانا چاہتے تھے کہ لوگ اسلام کی حقیقت کو سمجھے۔ جو گمراہی کے راستے کو ان لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے، اس گمراہی کے راستے کو وہ لوگ چھوڑ کر کے اسلام کے راستے کی طرف آئے۔ ہلاکت اور بربادی کے راستے پر وہ لوگ جو جا رہے ہیں، وہاں سے وہ لوگ مڑ کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے امن و سکون کی پناہ میں آ جائے۔ لیکن کفار و مشرکین سمجھنے کے لیے تیار نہیں تھے، جس کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اور زیادہ غم تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن کریم کے کئی مقامات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بات سے بھی تسلی دی اور کہا کہ دیکھیے، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات کو لوگوں تک پہنچا دے رہے ہیں، آپ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعلیمات کو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغام کو، صراط مستقیم کو لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ آپ کا کام صرف پہنچا دینا ہے۔ وہ لوگ نہیں مانتے ہیں، اس کے لیے آپ کو غمزدہ ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ حق بات کو لوگوں تک پہنچائیے۔ آپ نے اگر بات پہنچا دیا اور اس کے باوجود انہوں نے اس کو ایکسپٹ نہیں کیا، تسلیم نہیں کیا، تو کل قیامت کے میدان میں آپ کی کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی۔ محترم سامعین کرام، انہی باتوں کو بیان کرتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے
ان دونوں آیات کے اندر بیان فرمایا کہ ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ لوگ جو کفر کے بارے میں دوڑ دھوپ کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، یہ چیز آپ کو غمگین نہ بنائے. انہم لن یضروا اللہ شیئا، بے شک یہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکیں گے. کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو تو کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا ہے. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو دین نازل فرمایا ہے اس کا بھی کچھ نہیں بگاڑ سکتے ہیں وہ لوگ. اور پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یرید اللہ الا یجعل لهم حظا فی الآخرہ، اللہ تبارک و تعالیٰ تو یہ چاہتا ہے کہ ایسے لوگ جو فرعون صفت لوگ ہیں، ایسے لوگ جو نمرود صفت لوگ ہیں، ایسے لوگوں کا آخرت میں کوئی حصہ نہ ہو اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے. اس کے بعد پھر اگلی آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی بات کو ذرا دوسرے انداز میں بیان کیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان الذین اشتروا الکفر بالایمان، وہ لوگ جو ایمان کے بدلے میں کفر کو خرید لیے ہوئے ہیں، بے شک وہ لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یعنی اللہ کے دین کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے. اور آگے فرمایا وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. محترم سامعین کرام، دو آیات اور دونوں آیات کا معنی اور مفہوم اور جو تفسیر ہم نے آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس کی روشنی میں ہم آج کے دور میں بھی کئی باتیں سمجھ سکتے ہیں. پہلی بات یہ کہ آج کے دور میں بھی جو مسلمانوں کے خلاف، اسلام کے خلاف جس طرح سے مختلف ملکوں کے اندر اور خود ہمارے ملک کے عزیز کے اندر جس طرح سے جو مشرکین ہیں، جو اسلام کے دشمن ہیں، ہجوم کر رہے ہیں، جس طرح سے اسلام کے ارد گرد گھیرا ڈالنے کی کوشش کر رہے ہیں، جس طرح سے مسلمانوں کو مجبور و بے بس بنا کر کے بالکل صفحہ ہستی سے ناپید کر دینا چاہتے ہیں، جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں ان کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. ان کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. حدیث یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کو بالکل واضح انداز میں کہا کہ یاد رکھو، پوری امت مل کر کے بھی، دنیا کے تمام انسان مل کر کے بھی اگر تم کو کچھ فائدہ پہنچانا چاہے تو اتنا ہی فائدہ پہنچا پائیں گے جتنا اللہ نے مقدر کر کے رکھا ہے. اور پوری دنیا مل کر کے اگر تم کو نقصان پہنچانا چاہے تو اتنا ہی نقصان پہنچا سکتا ہے جتنا نقصان اللہ نے تمہارے مقدر میں کر کے رکھا ہے، اس سے زیادہ نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے. یہ حدیث سامنے رکھ کر کے ابھی جو حالات بنے ہوئے ہیں اور جس طرح سے بالکل سرے عام، کھلے عام، پورے فورس اور پاور کے ساتھ جس طرح سے لوگوں نے اسلام کے اوپر ہجوم کر دیا ہے، اس وقت جو لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں، مسلمان تو بہت زیادہ ہیں، آپ ہر علاقے میں دیکھ لیجیے مسلمانوں کی کمی نہیں ہے، لیکن نام کے مسلمان نہیں. جو لوگ صحیح معنوں میں مسلمان ہیں ان کو ڈرنے اور گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ جو ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہے. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل اور بھروسہ کرنے کی ضرورت ہے. پہلی بات یہ سمجھ میں آتی ہے. دوسری بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب جب اسلام کے خلاف لوگوں نے ہجوم کیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو اتنا ہی زیادہ بڑھایا ہے، لوگوں نے اسلام کو اتنا ہی سمجھنے کی کوشش کیا ہے. مثال کے طور پر کچھ دنوں پہلے 3 طلاق کی بات آئی تھی، غیر قوم کے لوگوں نے بھی طلاق کے صحیح مسئلے کو سمجھنے کی کوشش کیا اور اپنے اپنے انداز میں اس کو بیان کرنے کی کوشش کیا. آج جو حجاب کا معاملہ آیا ہے، بہت سارے لوگوں کو پردہ کیا ہوتا ہے معلوم نہیں تھا، لیکن وہ لوگ پردے کے بارے میں آگاہ ہوئے، ان کو معلومات ہوئی. تو ایسے حالات میں جو صحیح معنوں میں مسلمان ہیں وہ لوگ، اور خاص طور سے جو علماء کرام ہیں، وہ لوکل زبانوں میں غیر قوموں کے درمیان اسلام کے اچھائی اور خوبیوں کو بیان کریں. اسلام کیا ہے، پیارے نبی کیا ہیں، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن اخلاق کیا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کیا تھی، مسلمانوں نے اپنے اپنے دور میں عدل و انصاف کو کس طرح سے لوگوں کے درمیان قائم کیا. یہ ایک موقع ملا ہے لوگوں کو بولنے کا. اس طرح سے لوگوں کے درمیان چاہے جس انداز میں، چاہے سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہو، چاہے کسی اور ذریعے سے ہو، یا پھر لوگوں کے درمیان جا کر کے ہو، یا پھر جو لوگ اپنے دوست اور احباب ہیں ان سے ملتے وقت اسلام نے جو کچھ لوگوں کے لیے بہترین تعلیم قرآن کریم کے اندر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلیمات کے اندر بیان فرمایا ہے، اس سے لوگوں کو آگاہ کرنے کی کوشش کریں. ڈرنے سے، فکر کرنے سے، دین کو چھوڑ دینے سے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو احکام نازل فرمایا ہے اس سے روگردانی کرنے سے کچھ بھی فائدہ نہیں ہونے والا ہے.
سب سے پہلے غم نہیں کرنا ہے، دوسرا اسلام کی خوبیوں کو لوکل زبان میں لوگوں کے سامنے، غیر قوموں کے سامنے بیان کیجیے، تاکہ اسلام کی خوبیوں کو وہ سمجھے، جن کے دلوں کے اندر اچھائی ہوگی، جن کے دلوں کے اندر اچھائی کو قبول کرنے کی طاقت و قوت ہوگی، وہ لوگ ضرور ایکسپٹ کریں گے۔ تو ان چیزوں کو سامنے رکھتے ہوئے تمام معاملات میں بالکل صبر اور ثابت قدمی سے ابھی صحیح معنوں میں جو لوگ مسلمان ہیں ان کو آگے بڑھنے کی ضرورت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔